90ویں رات شہرزاد نے کہا، جب تاج الملوک کے باپ نے اس کی شادی کا پیغام اپنے وزیر کے ہاتھ شہزادی دینا کے باپ کو بھجوایا، اور جب وزیر کو معلوم ہوا کہ شہزادی دینا مردوں سے نفرت کرتی ہے اور شادی کے خلاف ہے، اور جب بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ بادشاہ کو میرا سلام کہنا اور جو کچھ تم نے سنا ہے وہ اسے بتا دینا، تو اب وزیر اور عزیز ناکام ہو کر واپس گئے اور چلتے چلتے بادشاہ کے پاس پہنچے اور اسے سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے سرداروں کو حکم دیا کہ لشکر میں کوچ بول دیں اور جنگ کا اعلان کر دیں۔ وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ یہ مت کر، کیونکہ بادشاہ کا اس میں کوئی قصور نہیں، بلکہ جب اس کی بیٹی نے یہ پیغام سنا تو کہلا بھیجا کہ اگر میرا باپ مجھے شادی کرنے پر مجبور کرے گا تو میں پہلے اپنے شوہر کو اور پھر اپنے آپ کو مار ڈالوں گی، انکار لڑکی کی طرف سے ہے۔ جب بادشاہ نے وزیر کی باتیں سنی تو وہ ڈرا کہ کہیں تاج الملوک کو نقصان نہ پہنچے، اور کہنے لگا کہ اگر میں نے اس کے باپ پر فوج کشی کی اور اس کی بیٹی کو لے آیا تو وہ خودکشی کر لے گی اور مجھے اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہی پیغام اس نے اپنے بیٹے تاج الملوک کو بھیجا۔ جب اسے یہ پیغام پہنچا تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، اب میں اس پر اور زیادہ صبر نہیں کر سکتا، بلکہ میں خود جا کر اس سے ملنے کی کوئی تدبیر نکالوں گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، خواہ اس میں میری جان ہی کیوں نہ جائے۔ اس کے باپ نے کہا کہ آخر تیری رسائی اس تک کس طرح ہوگی؟ اس نے جواب دیا کہ میں سوداگر کے بھیس میں جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تو اس پر مصر ہے تو اپنے ساتھ وزیر اور عزیز کو لیتا جا۔ اب بادشاہ نے اپنے خزانے میں سے کچھ مال لیا اور 1,00,000 دینار کا سوداگری کا مال خریدا، اور وزیر اور عزیز دونوں نے بادشاہ سے اتفاق کیا۔ جب رات ہوئی تو تاج الملوک اور وزیر دونوں عزیز کی قیامگاہ میں گئے اور رات وہیں گزاری۔ تاج الملوک کا دل بے چین ہو رہا تھا، اور نہ اسے کھانا بھلا معلوم ہوتا تھا اور نہ سونا، بلکہ اس پر افکار کا ہجوم تھا، اور محبوبہ کا اشتیاق اسے مارے ڈالتا تھا، اور وہ خدا سے دعا مانگتا تھا کہ وہ اسے اس سے ملا دے، اور وہ روتا اور آہیں بھرتا اور فریاد کرتا اور اشعار پڑھتا تھا۔ جب وہ اشعار پڑھ چکا تو بلک بلک کر رونے لگا، اور عزیز بھی رو پڑا اور اپنی چچیری بہن کو یاد کرنے لگا۔ دونوں نے یوں ہی روتے روتے صبح کر دی۔ اب تاج الملوک اٹھ کر سفر کا لباس پہنے ہوئے اپنی ماں کے پاس گیا۔ ماں نے اس کی خیریت پوچھی اور اس نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ ماں نے 50,000 دینار دے کر اس کو رخصت کیا اور اس کی سلامتی کی دعا دی، اور کہا کہ خدا تجھے اپنے دوستوں سے پھر ملائے۔ اس کے بعد اس نے باپ کے پاس جا کر اجازت مانگی۔ اس نے اجازت دے دی اور 50,000 دینار عطا کیے، اور حکم دیا کہ شہر کے باہر اس کے لیے خیمہ نصب کیا جائے۔ اس خیمے میں 2 روز رہ کر وہ روانہ ہو گیا۔ تاج الملوک کو عزیز کے ساتھ بہت انس تھا، اور وہ اس سے کہنے لگا کہ اے میرے بھائی، اب میرے لیے تجھے چھوڑنا ناممکن ہے۔ عزیز نے کہا کہ بالکل میرا بھی یہی حال ہے، بلکہ میری تو یہ آرزو ہے کہ میری جان تیرے قدموں میں نکلے۔ تاج الملوک نے کہا کہ جب ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی تو ہم سب کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اب انہوں نے کوچ کر دیا، اور وزیر تاج الملوک کو سمجھاتا جاتا تھا کہ صبر سے کام لینا چاہیے، اور عزیز اسے کہانیاں سناتا جاتا اور اشعار پڑھتا جاتا اور پرانے قصے کہتا جاتا تھا۔
اس طرح سے انہوں نے پورے 2 مہینے دن رات تیز تیز سفر کیا، مگر تاج الملوک کو یہ سفر ختم ہوتے دکھائی نہ دیتا تھا اور اس کی آگ اور بھڑکتی جاتی تھی اور وہ روتا تھا اور اس کے ساتھ عزیز بھی روتا جاتا تھا کیونکہ اس کا دل بھی زخمی تھا۔ ان کے رونے پر وزیر کو ترس آیا اور اس نے کہا کہ اے میرے آقا، غمزدہ نہ ہو بلکہ خوش ہو، اگر خدا نے چاہا تو ہمیں کامیابی ہوگی۔ تاج الملوک نے کہا کہ اے وزیر، سفر کرتے کرتے مدت ہو گئی ہے، اب ہم میں اور اس شہر میں کتنا فاصلہ باقی ہے؟ عزیز نے کہا کہ اب تھوڑا سفر باقی رہ گیا ہے۔ وہ وادیاں اور میدان اور جنگل اور ریگستان کاٹتے چلے جاتے تھے کہ ایک رات تاج الملوک نے خواب میں دیکھا کہ اس کی محبوبہ اس کے پاس ہے اور وہ اسے گلے لگا رہا ہے۔ اتنے میں وہ جاگ پڑا اور اس پر خوف طاری تھا اور وہ کانپ رہا تھا۔ وزیر نے اس سے کہا کہ خوش ہو کہ یہ کامیابی کی نشانی ہے، غم مت کھا بلکہ دل شاد ہو کیونکہ تو اپنی مراد کو ضرور پہنچے گا۔ عزیز اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ صبر سے کام لے، اور وہ ہمیشہ اس کا دل بہلاتا اور اس سے باتیں کرتا اور اسے کہانیاں سناتا تھا اور وہ تیزی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب سورج چمکا تو انہیں دور کوئی سفید سی چیز دکھائی دی۔ تاج الملوک نے عزیز سے کہا کہ یہ سفیدی کیسی ہے؟ عزیز نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، یہ قلعۃ البیضا ہے اور یہ وہی شہر ہے جہاں تو جا رہا ہے۔ تاج الملوک یہ سن کر خوش ہو گیا اور جب وہ چلتے چلتے شہر کے قریب پہنچے تو تاج الملوک مارے خوشی کے پھولے نہ سماتا تھا اور اس کا سارا رنج و غم دور ہو گیا اور وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ سب تاجروں کے بھیس میں تھے اور شہزادہ تاجروں کے سردار کی طرح تھا۔ اب وہ اس جگہ پہنچے جس کا نام منزل التجار تھا اور جو ایک بہت بڑی سرائے تھی۔ تاج الملوک نے عزیز سے کہا کہ یہی محل التجار ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، یہ وہی سرائے ہے جس میں میں اترا تھا۔ سب اس میں اتر پڑے اور سواری کے جانور وہاں باندھ دیے اور سامان اتار لیا اور اپنے سامان کو کوٹھڑیوں میں بند کر دیا اور 4 دن تک سستائے۔ اس کے بعد وزیر نے لوگوں سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بڑا مکان کرائے پر لے دو، اور انہوں نے اس کی حکم کی تعمیل کی اور ایک عالی شان مکان کرائے پر لیا جس میں بہت سے دل وابستگی کے سامان تھے اور وہ سب اس میں چلے گئے۔ اب وزیر اور عزیز تاج الملوک کے لیے تدبیریں سوچنے لگے، مگر تاج الملوک پریشان تھا اور اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا سوائے اس کے کہ وہ کپڑے کے بازار میں تاجر بنا بیٹھا تھا۔ بالآخر وزیر نے تاج الملوک اور عزیز سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر ہم اسی طرح یہاں بیٹھے رہے تو ہمارا مقصد حاصل نہ ہوگا اور ہم کسی نتیجے پر نہ پہنچیں گے۔ میرے خیال میں ایک تجویز آئی ہے اور اگر خدا کو منظور ہے تو اس میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ تاج الملوک اور عزیز نے کہا کہ جو تیری رائے ہو بیان کر، کیونکہ بزرگوں کے کام میں برکت ہوتی ہے، بالخصوص اس وجہ سے کہ تو تجربہ کار ہے۔ کہہ کہ تیرے خیال میں کیا بات آئی ہے؟ اس نے تاج الملوک کو جواب دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم کپڑے کے بازار میں تیرے لیے ایک دکان کرائے پر لیں اور وہاں بیٹھ کر خرید و فروخت کریں، کیونکہ ہر چھوٹے بڑے کو کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تو آرام کر چکے تو اس دکان پر بیٹھیو، خدا نے چاہا تو تیرا کام ہو جائے گا، خاص کر اس وجہ سے کہ تو حسین ہے، لیکن عزیز کو اپنا امین بنائیو اور اسے دکان کے اندر بٹھائیو تاکہ وہ کپڑے کے تھان نکال کر تجھے دیا کرے۔ تاج الملوک نے یہ سن کر کہا
کہ یہ رائے ٹھیک اور اچھی ہے۔ اب تاج الملوک نے ایک عمدہ سوداگرانہ لباس نکال کر پہن لیا اور اپنے غلاموں کو لے کر چل کھڑا ہوا اور ان میں سے ایک کو 1000 دینار دیے کہ وہ دکان کے لیے تمام ضروری چیزیں خریدیں، اور چلتے چلتے وہ کپڑے کے بازار پہنچ گئے۔ جب سوداگروں کی نظر تاج الملوک پر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ کیسا حسین و جمیل ہے تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ رضوان جنت کا دروازہ کھول کر بھول گیا تھا اور اس میں سے یہ خوبصورت جوان نکل بھاگا۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ غالباً یہ کوئی فرشتہ ہے۔ سوداگروں کے پاس پہنچ کر انہوں نے پوچھا کہ چودھری کی دکان کہاں ہے، اور لوگ ان کو وہاں لے گئے۔ جب انہوں نے چودھری کو سلام کیا تو وہ اور تمام سوداگر جو وہاں موجود تھے کھڑے ہو گئے اور ان کو تعظیم کے ساتھ بٹھایا، کیونکہ انہوں نے وزیر کو دیکھا کہ وہ ایک بزرگ شخص ہے جس کے چہرے سے ہیبت ٹپکتی ہے، اور اس کے ساتھ 2 خوشرو جوان ہیں، یعنی تاج الملوک اور عزیز۔ اور سوداگر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ بوڑھا ان دونوں نوجوانوں کا باپ ہے۔ وزیر نے پوچھا کہ تم لوگوں میں سے بازار کا چودھری کون ہے؟ اتنے میں چودھری سامنے آ گیا اور وزیر نے دیکھا کہ وہ ایک شاندار بوڑھا ہے اور اس کے چہرے سے ہیبت اور وقار ٹپکتا ہے، اور اس کے بہت سے نوکر چاکر اور غلام ہیں۔ چودھری نے اس کا خیر مقدم ایسا کیا جیسا کہ دوستوں کا کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بے حد عزت و احترام سے پیش آیا اور اسے اپنے پہلو میں بٹھایا اور کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وزیر نے جواب دیا کہ میں ایک بوڑھا سن رسیدہ شخص ہوں اور میرے ساتھ یہ 2 لڑکے ہیں۔ ان کے ساتھ میں نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا ہے اور کسی شہر میں پورے 1 سال سے کم قیام نہیں کیا، تاکہ یہ وہاں سیر و تفریح کریں اور لوگوں سے واقفیت پیدا کریں۔ اب میں تمہارے شہر میں آ کر ٹھہرا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تو بہترین جگہ میں ہمیں ایک دکان لے دے تاکہ میں دونوں کو وہاں بٹھا دوں اور یہ اس شہر میں تجارت اور سیر و تفریح کریں اور یہاں کے لوگوں کے عادات و اطوار سیکھیں اور خرید و فروخت اور لین دین سے واقف ہو جائیں۔ چودھری نے کہا کہ بہت خوب۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔